أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارک انفال کی آیت نمبر 5 اور 6 سے بحث ہو رہی تھی، جن آیات میں اللہ نے یاد دلایا ہے اس بات کو کہ غنائم جنگی کے سلسلے میں کچھ لوگوں کا آپس میں اختلاف کرنا اور تقسیم پیغمبر پہ اعتراض کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے جس وقت جنگ بدر کے لیے اور میدان بدر کی طرف نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، اس وقت بھی لوگ اعتراض کر رہے تھے، اس وقت بھی لوگ پیغمبر کے ساتھ مجادلہ اور بحث و تکرار کر رہے تھے، باوجود کہ میدان جنگ کی جانب نکلنے کا حکم الہی تھا، حکم پروردگار تھا، لیکن جب حکم الہی انہیں سنایا گیا تو کچھ لوگ پس و پیش میں تھے، کچھ لوگ گھبرائے ہوئے تھے، کچھ لوگ پریشان تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں موت کی جانب ہکایا جا رہا ہے، جیسے ان کے سامنے موت کھڑی ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ موت کے۔ بہرصورت بہت ہی دل تنگی کے ساتھ، وحشت اور اضطراب کے ساتھ میدان بدر میں آئے تھے، لیکن اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا کی۔ اسی کو یاد دلا رہا ہے کہ جہاں حکم پروردگار ہوتا ہے، جہاں حکم پیغمبر ہوتا ہے، وہاں گھبرانا نہیں چاہیے، وہاں مجادلہ اور تکرار اور بحث نہیں کرنی چاہیے، وہاں سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ اس میں تمہارا نفع ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں تمہاری کامیابی اور سربلندی ہے۔ ٹھیک یہاں تک گزشتہ درس کا خلاصہ تھا۔ ضمناً استعبیر فریقا من المؤمنین، آیہ کریمہ میں جو عبارت ہے، جو کلمات استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہے، تعبیر یہ ہے کہ فریقا من المؤمنین، سارے صاحبان ایمان ایسا نہیں کر رہے تھے۔ تھوڑا سا اوپر سے ہوا، تھوڑا سا اوپر سے ہے، ہاں انچنان ترس و وحشت سراسر وجود آنها را فرا گرفته بود کہ گوئی به سوی مرگ رانده می شوند، یعنی جب حکم پروردگار سنایا گیا اور میدان بدر کی طرف جانے کا، نکلنے کا جب حکم دیا گیا تو یہ اس قدر ڈرے ہوئے خوفزدہ تھے، ان کے پورے وجود پر اس طرح سے وحشت اور دہشت طاری تھی کہ جیسے انہیں موت کی طرف ہکایا جا رہا ہے، اور جیسے یہ اپنی موت اور اپنی نابودی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا انہیں موت کی جانب ہکایا جا رہا ہے۔ وہم ینظرون، اور یہ لوگ موت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسا احساس کر رہے تھے، یہ لوگ اس طریقے کا اظہار کر رہے تھے۔ بلے حوادث سے بعد، لیکن بعد کے جو حوادث ہیں، بعد کے جو واقعات ہیں، بعد میں جو کچھ ہوا، نشان داد اس نے بتا دیا کہ آنہا چقد گرفتار اشتباہ و ترس و وحشت بے دلیل بودن، کہ یہ بلا وجہ ڈر رہے تھے، خوفزدہ تھے اور کس قدر اشتباہ میں مبتلا تھے۔ مل حوادث سے بعد، لیکن بعد میں واقع ہونے والا حادثہ
بعد میں جو کچھ ہوا نشان داد اس نے بتایا کہ آنها چقدر گرفتار اشتباہ کہ یہ لوگ کس قدر غلطی اور اشتباہ میں گرفتار تھے، ترس و وحشت بے دلیل بودن اور کس قدر خوف و وحشت میں بلا وجہ گرفتار تھے. و این جنگ چه پیروزی های درخشانی برای مسلمانان به بار آورد اور اس جنگ میں مسلمانوں کو اس قدر واضح اور درخشان پیروزی اور کامیابی نصیب ہوئی. بعد دیدن چنین صحنه چرا بعد از جنگ بدر در مورد غنائم زبان میں اعتراض می گشایند. مولانا اب یہ جو بعد کا حادثہ ہے غنائم جنگی کی تقسیم کا، اب پھر کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ ایک بار اعتراض کیا تھا، ایک مرتبہ دہشت وحشت اجتماع جو کچھ بھی ہوا تھا اب اس کو اپنے دل سے نکال لینا چاہیے تھا، کیونکہ جو واقعہ پیش آیا اس نے واضح کر دیا کہ تم لوگوں کا ڈرنا، تم لوگوں کا اضطراب، تم لوگوں کی بے چینی، یہ سب کیا ہے؟ بے بنیاد تھا. تو اب جبکہ جنگ تمام ہو گئی ہے، غنائم جنگی پیغمبر تقسیم کر رہے ہیں، تو ایک بار پھر کیوں تم لوگ جو ہے اعتراض کر رہے ہو، بحث و تکرار کر رہے ہو؟ بعد دیدن چنین صحنئی، جب تم نے جنگ بدر کا نتیجہ دیکھ لیا، اس طریقے کا منظر جب تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے، چرا بعد جنگ بدر، تو اب جنگ تمام ہو چکی ہے، جنگ میں تمہیں کامیابی اور سربلندی نصیب ہوئی ہے. اب جنگ بدر کے بعد در مورد غنائم، غنائم کے سلسلے میں، تقسیم غنائم کے سلسلے میں زبان بے اعتراض میں گشایند. اب کیوں اعتراض کے لیے اپنی زبانیں کھول رہے ہو؟ ضمناً استعبیر فریقا من المومنین، اب تو ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، اب تو ان کو بحث و تکرار نہیں کرنی چاہیے تھی، اب تو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا کہ حکم خدا اور رسول میں ہماری کامیابی ہے، ہماری سربلندی ہے. ضمناً استعبیر فریقا من المؤمنین، ضمناً آیہ کریمہ میں جو فریقا من المؤمنین کی تعبیر ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جمعی از مومنان، کہ کچھ ایمان والے، کچھ مومن روشن بھی شود کہ اولا ای مشاجرے و گفتگو به خاطر روح نفاق و بے ایمانی نبود. اس تعبیر سے یہ واضح اور یہ روشن ہو جاتا ہے کہ یہ جو لفظی تکرار تھی، یہ جو بحث تھی، ان کی جو گفتگو تھی، وہ بے ایمانی یا روح نفاق کی وجہ سے نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ یہ ایمان نہیں رکھتے تھے یا ان کے دلوں میں نفاق تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ بر اثر ضعف ایمان من داشتن بینش کافی در مسائل اسلامی بود. پھر وجہ کیا تھی بحث و تکرار کی؟ بحث و تکرار کی وجہ ایمان کی کمزوری اور بحد کافی عقل و فکر کا نہ ہونا اسلامی مسائل کے سلسلے میں، اسلامی مسائل سے نہ آگاہی، اسلامی مسائل کو اچھی طریقے سے نہ سمجھنا. اس کی دلیل یہ ہے، یہ لوگ جو بحث و تکرار کر رہے تھے غنائم جنگی کو لے کر، تو اس کی وجہ بے ایمانی نہیں تھی، اس کی وجہ نفاق نہیں تھا. ایسا نہیں کہ یہ لوگ مومن نہیں تھے، ان کے دلوں میں منافقت تھی اس لیے یہ لوگ بحث و تکرار کر رہے تھے، نہ، ان کی بحث و تکرار ان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور اسلامی مسائل سے نا آگاہی کی وجہ سے تھی. ثانیہ تنہا عدہ محدودی ان چنین فکر میں کردن. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہی لوگ تھے، بڑے معمولی اور تھوڑے لوگ تھے جو اس طریقے کی فکر کر رہے تھے، جو اس طریقے کی سوچ رکھتے تھے، یا جو لوگ بحث و تکرار کر رہے تھے.
و اکثریت کی از مسلمانان مجاہدین راستین بودن، اور مسلمانوں کی اکثریت جو واقعی مجاہد تھے، جو مرد میدان تھے، وہ تسلیم فرمان پیغمبر و اوامر او بودن، وہ فرمان و اوامر پیغمبر کے سامنے تسلیم تھے۔ کچھ ہی لوگ تھے جن کا ایمان کمزور تھا، وہ اعتراض کر رہے تھے۔ جو حقیقی مومن تھے، جو واقعاً مجاہد تھے، وہ نبی کریم کے حکم و فرمان کے سامنے تسلیم تھے، سلنڈر تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ کہہ رہے کہ یاد کیجئے ہنگامی را کہ خداوند بے شما وعدے داد، اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے، جب خدا نے تمہیں وعدہ دیا، خدا نے تم سے وعدہ کیا کہ یہ کی از دو گروہ۔ کون سے دو گروہ؟ کاروان تجاری قریش یا لشکر انہا، کہ دو گروہ میں سے ایک جو قریش کا تجارتی قافلہ تھا یا ان کا لشکر تھا، برائے شما خواہد بود، ان میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا۔ اما شما دوست می داشتید، یعنی اختیار دیا گیا تھا، یا تو تم لوگ ان کے تجارتی قافلے پر حملہ کر کے ان کے مال کو غارت کر لو، یا قریش کے لشکر کے اوپر حملہ کر کے انہیں شکست دو۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی کام، دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک طرف قریش کے تجارتی قافلے پر بھی حملہ کیا جائے، دوسری طرف قریش جو لشکر لے کر کے جنگ کے لیے آمادے ہیں اس پر بھی حملہ کیا جائے۔ کہا گا کیوں؟ یاد کرو اس وقت کو جب خدا نے تم سے وعدہ کیا کہ قریش کے دو گروہ میں سے ایک تجارتی اور ایک لشکر، ان میں سے کوئی ایک انتخاب کرو کہ کس سے مقابلہ کرنا ہے، کس کے آمنے سامنے جانا ہے۔ اما شما دوست می داشتید کی کاروان برائے شما باشد، لیکن تم لوگوں نے کاروان کو انتخاب کیا، تم چاہتے تھے کہ تم لوگ قریش کے تجارتی قافلے کو گھیرو، ان کے سامنے جاؤ، وہ برآن پیروز شوید، اور تمہیں گروہ تجارتی پر کامیابی حاصل ہو۔ بلے خدا مند می خواہد حق را بکلمات خود تقویت، لیکن خدا چاہتا تھا کہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے مستحکم اور مضبوط کرے، وریشے کافران را قطع کند، اور کافروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ لذا شمارا با لشکر قریش درگیر تھا، اسی لیے اللہ نے تمہیں قریش کے لشکر کے روبرو بھیجا۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو بتایا، اور جب یہ ہوا کہ بھئی قریش کا تجارتی قافلہ بھی آ رہا ہے ایک طرف سے، دوسری طرف سے قریش کا لشکر ہے، اب ان دونوں کا آمنا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا آمنا سامنا کرنا ہے، کسی ایک سے ٹکرانا ہے۔ کس سے ٹکراؤ گے؟ جو مسلمان تھے، جو صاحب ایمان تھے، وہ چاہتے تھے کہ قریش کے تجارتی قافلے کے آمنے سامنے آئے، ان سے ٹکرائے، ان پر حملہ کر کے، چونکہ ان کے پاس اسلحہ نہیں، ان کے پاس لڑنے کے اسباب نہیں ہیں، آسانی کے ساتھ ہم جیت جائیں گے، وہ یہ سمجھتے تھے، اور یہ فکر کر رہے تھے کہ اگر ہم لشکر کے مد مقابل جائیں گے تو لشکر جنگ کی آمادگی اور تیاری کے ساتھ آیا ہے، ان کے پاس جنگ کے سارے اسلحے اور ہتھیار، ان کے لشکر میں لڑنے والے بہادر افراد ہیں، لشکر کا مقابلہ کریں گے تو ہم شکست کھا جائیں گے۔ لیکن اللہ نے لشکر کے مقابلے کا انتخاب کیا اور پھر حکم دیا کہ جاؤ، جا کر کے جنگ لڑو۔ تم لوگوں نے تو اللہ اس طریقے سے
اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو تقویت دینا چاہتا تھا اور کافروں کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا تھا۔ لشکر اگر شکست کھا جائے گا، لشکر اگر ہار جائے گا، تو تجارتی قافلے کے افراد یہ دیکھ کر خود بخود سہم جائیں گے، ڈر جائیں گے، ان کی ہمت پست ہو جائے گی اور پھر یہ مد مقابل آنے کی کبھی جرات نہیں کریں گے۔ تا حق تثبیت شود، تاکہ حق کی تثبیت ہو، حق پابرجا ہو سکے، وہ باطل از میان بے رود، اور باطل درمیان سے ختم ہو جائے۔ ہر چند مجرمان کراہت داشتے باشد، اگرچہ مجرم کو یہ بات پسند نہ ہو۔ جو آیت کا ترجمہ تھا، غزوہ بدر نخستین درگیری مسلحان اسلام و کفر۔ مولانا تاریخ اسلام میں مسلمانوں اور کافروں کا جو پہلا آمنا سامنا ہوا ہے، جو پہلی جنگ ہوئی ہے، وہ ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر کفر و باطل کی پہلی جنگ ہے، یا کفر و اسلام کی مسلحانہ پہلی جنگ جنگ بدر ہے، جہاں ایک طرف کفار، دوسری طرف صاحبان ایمان جنگ کے ساز و باز کے ساتھ مسلحانہ طریقے سے روبرو ہوئے ہیں، جنگ ہوئی ہے۔ غزوہ بدر یعنی جنگ بدر، نخستین درگیری مسلحانے، سب سے پہلے مسلحانہ درگیری، مسلحانہ طریقے سے ایک دوسرے کے مد مقابل میں آنا اسلام و کفر کا۔ اسلام و کفر کے درمیان سب سے پہلی مسلحانہ درگیری جنگ بدر ہے۔ چون در آیات گزشتے اشارہی بے جنگ بدر شد، یعنی چونکہ گزشتہ آیات میں جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، قرآن مجید بہترا بے جنگ بدر کشاندے، اب قرآن مجید بھی اپنی بحث کو جنگ کی طرف لے جا رہا ہے۔ آیات میں اب جنگ بدر کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ فراز ہے حساسی از آن را، اور اس جنگ کے جو حساس مراحل ہیں، جو حساس حصے ہیں، ان را کے ہر خدا میں ایک دنیا عام و زندگی دارد دربردارد، کہ جو بہت زیادہ اپنے آپ میں درس عبرت رکھتے ہیں، در آیات مورد بحث و آیات آیندے، مورد بحث آیات میں اور آنے والی آیتوں میں تشریح می کند، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جنگ بدر کی پوری تفصیل آیات میں ذکر نہیں کی گئی ہے۔ جنگ بدر کے جو حساس مواقع ہیں، جنگ بدر کے جو حساس حصے ہیں، جس سے انسان کو درس ملنے والا ہے، انہی حصوں کو آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ جس آیت سے ہم بحث کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی اور آنے والی آیتوں میں بھی اسی کا تذکرہ ہوگا۔ کیوں آخر جنگ بدر کے حساس مراحل اور حساس مقامات کو اور حساس حصوں کو آیات میں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں درس ہے، اور وہ اس لیے تا مسلمانان ان حقائق را کی درگزشتے نزدیک تجربے کرتے، تاکہ مسلمان جنہوں نے ان حقائق کو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں احساس کیا ہے، تجربہ کیا ہے، دیکھا ہے، برائے ہمیشہ بے خاطر بے سپارت، یہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں، ودر ہمیں عمر از آن الہام بے گورن، اور اپنی پوری زندگی اس سے سبق لیتے رہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آیات میں جنگ بدر کے حساس مواقع کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ مسلمان کہ جنہوں نے ان حقائق کو ابھی دیکھا ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں، اور جب تک زندہ ہے اس سے سبق لیتے رہیں۔
اس سے درس لیتے رہے۔ برائے روشن شدن تفسیر ان آیات و آیات آئندے قبل الباعث فشردی اجریان اتحاد اسلامی، کہہ رہے ہیں کہ ان آیات اور آنے والی آیات کی تفسیر روشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس واقعے کا خلاصہ، اس واقعے کا نچوڑ، کہ یہ واقعہ جہاد اسلامی کی نخستین درگیری مسلمانان با دشمنان سرسخت، کہ جو مسلمانوں کی سخت اور بڑے دشمنوں کے ساتھ پہلی مسلحانہ جنگ ہے، مسلحانہ طریقے سے پہلے ایک دوسرے کے روبرو، پہلی مرتبہ روبرو کے آئے ہیں۔ از نظر بے گزرانی، ہم اس واقعے کو اپنی نظر سے گزاریں، یعنی پہلے اس جنگ کا ایک خلاصہ اور ایک نچوڑ ہم ذکر کر دیں، بیان کر دیں، تاریزکاریہا و اشاراتی، تاکہ جو اشارات ہیں اور جو اہم باتیں ہیں، جو باریک باتیں ہیں کدھر ان آیات ہے، جو ان آیتوں میں ہے، کاملاً روشن گردد، وہ اہم باتیں اور وہ اشارات بھی کیا ہو سکے مولانا، واضح ہو سکے۔ چونکہ ان آیات میں جنگ بدر کے حساس مواقع کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کو ذکر کرنے کا مقصد درس آموزی ہے، لہذا ان آیات کے مفاہیم اور ان آیات میں جو نکات پوشیدہ ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے یا اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان جنگ بدر کو سمجھے، جنگ بدر کو، لہذا خلاصے کے طور پہ یہاں بیان کریں گے۔ جب آپ جنگ بدر کے خلاصے سے واقف ہو جائیں گے، جنگ بدر کو جب اجمال کے ساتھ آپ جان لیں گے، جنگ بدر کی تفصیلات سے جب آپ واقف ہو جائیں گے، تو پھر اب ان آیات کو آسان طریقے سے یا ان آیات کی تفسیر کو واضح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ان آیات کو سمجھنے کے لیے جنگ بدر کا جاننا، جنگ بدر اور جنگ بدر میں پیش آنے والے واقعات کو، مناظر کو سمجھنا ضروری ہے، لہٰذا یہ پہلے جنگ بدر کا خلاصہ یہاں پیش کریں۔ طبق آنچہ تاریخ نویسان و محدثان و مفسران آورتے اند، کہہ رہے ہیں کہ مفسرین، محدثین اور مؤرخین نے جو کچھ ذکر کیا ہے، جو کچھ لکھا ہے، اس کے مطابق غزوہ بدر از اینجا آغاز شد، جنگ بدر کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ جنگ بدر کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ ابو سفیان بزرگ مکے در رأس یک کاروان نسبتاً مہم تجاری کہ از 40 نفر با 50,000 دینار مال التجارت تشکیل میں شد، کیونکہ ابو سفیان کے جو مکے کے بزرگوں میں سے ہے، ایک اہم تجارتی قافلے کے ساتھ، کہ جس قافلے میں تقریباً 40 لوگ ہیں، یہ 50,000 دینار کے مال التجارہ کے ساتھ جو تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، الشام بسوء مدینے باز می گشت، یہ شام سے مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے۔ ابو سفیان کی سرکردگی میں، ابو سفیان کی سرداری میں کفار کا ایک تجارتی قافلہ، کہ جس قافلے میں تقریباً 40 افراد تھے اور ان کے پاس تقریباً 50,000 دینار کا تجارتی سامان تھا، یہ لے کر کے شام گئے اور شام سے تجارت انجام دے کر اب مدینے واپس آ رہے تھے کہ پیغمبر بیاران خود دستور داد آمادے حرکت شوند و به طرف این کاروان بزرگ کہ قسمت مهمی از سرمایه دشمن را با خود حمل می
کرد بشتابند و با مصادره کردن این سرمایه ضرب سختی بر قدرت اقتصادی و در نتیجه بر قدرت نظامی دشمن وارد کنند. خب اب یہ قافلہ کفار کا شام سے مدینے کی طرف آ رہا ہے، پیغمبر کو خبر ملی، پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جائیں اور اس تجارتی قافلے پہ حملہ کر کے ان کے پاس جو بھی مال تجارہ ہے اسے مصادرہ کر لیں، اس کو قبضے میں لے لیں، تاکہ اس طریقے سے دشمن کو اقتصادی اور دشمن کی نظامی قدرت کو کمزور کیا جا سکے، ان کے اقتصاد کو کمزور کیا جا سکے۔ ظاہر سی بات ہے 50,000 دینار کا مال التجارہ جب دشمن کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو اقتصادی طور پر مالی اعتبار سے دشمن کمزور پڑ جائے گا، اور ان کی جو نظامی قدرت ہے وہ بھی ضعیف اور کمزور پڑ جائے گی۔ دوسری طرف یہ مال جن کے ہاتھوں میں آئے گا مولانا ان کی اقتصادی قدرت بڑھ جائے گی۔ تو اس طریقے سے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے، دشمن کو اقتصادی اور نظامی اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور اس مال التجارہ پر حملہ کر کے ان کے اموال کو مصادرہ کر لو، اپنے قبضے میں کر لو۔ پیغمبر بیارہ نے خود دستور داد، نبی کریم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آمادے حرکت شوند، کہ وہ نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں، سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ بے طرف ان کاروان بزرگ، اور اس بزرگ قافلے اور کاروان کی جانب کہ قسمت مہمی السرمائے دشمن را، کہ جو دشمن کے اہم اور بڑے سرمایہ کے حصے کو باخود حمل بھی کر، جو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ قسمت مہمی السرمائے دشمن، دشمن کے سرمایہ کا اہم حصہ جو اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے، بے شتابند ان کی طرف تیزی سے بڑھے، وبا مصادرے کردن ان سرمایہ، اور اس سرمایہ کو اپنے قبضے میں لینے کے ساتھ، اس سرمایہ کو حاصل کرنے کے بعد ضرب سختی بر قدرت اقتصادی، مالی اور اقتصادی قدرت پر ایک شدید حملہ، ایک شدید چوٹ، ودر نتیجے، اور نتیجے میں بر قدرت نظامی دشمن، دشمن کی جنگی اور نظامی قدرت کو چوٹ پہنچایا جائے اور اس کو کمزور کیا جائے۔ پیغمبرو یارانش حق داشتن دست بے چنین حملے بزنند۔ مولانا اب یہ جو یہاں سے عبارت شروع ہو رہی ہے، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھئی پیغمبر نے کیوں اپنے ساتھیوں کو کسی کے قافلے پر حملہ کرنے اور ان کے اموال کو مصادرہ کرنے کا حکم دیا؟ کیا یہ جائز ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ کسی کے تجارتی حملہ کر کے ان کا سامان تجارت لوٹ لیا جائے، اپنے قبضے میں لے لیا جائے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ پھر پیغمبر اسلام نے یہ حکم کیوں دیا کہ مسلمان نکلے اور شام کی طرف سے مدینے کی جانب آنے والے کفار قریش کے تجارتی قافلے پر حملہ کریں؟ 50,000 درہم کا مال التجارہ جن کے پاس ہے، ان پر حملہ کر کے وہ مال التجارہ لوٹ لیا جائے یا اپنے قبضے میں کر لیا جائے۔ یہ ڈکیتی ہے، چوری ہے کیا؟ صحیح ہے یہ اقدام پیغمبر کا، یہ حکم پیغمبر، فرمان پیغمبر از نظر اسلام صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ کیوں آخر پیغمبر نے اس طریقے کا حکم دیا؟
بظاہر دیکھا جائے تو یہ حکم پیغمبر عاقلانہ اور منطقی نہیں ہے، عقل سلیم اس چیز کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ بظاہر ان لوگوں نے تو کسی طریقے کا کوئی اقدام تو کیا نہیں ہے، وہ بیچارے تجارت کر کے ٹھیک اب اپنے وطن آ رہے ہیں، تو پھر ان کے قافلے پر، ان کے جماعت کے اوپر، ان لوگوں پر حملہ کر کے ان کے مال التجارہ کو مصادرہ کرنے کا پیغمبر حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اب اس کا جواب یہاں سے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک۔